أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحبا و اہلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو الرحمن الرحیم ہے، الرؤوف ہے، بہت زیادہ مہربان، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا، بہت شفقت فرمانے والا، الودود ہے، محبت فرمانے والا ہے، عظیم اور وسیع رحمت والا ہے۔ سارے جہان میں اس کی رحمت کے آثار ہیں، اور رحمت رب سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت ہی امیزنگ اور عظیم الشان صفت ہے۔ لطف و کرم فرمانا، مہربانی کرنا، کمپیشن کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا، اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد ہے۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی رحمتوں کے کمال پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قابل تعریف ہے کہ اس نے ہم بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، اور ہمیں اپنے خوبصورت ناموں اور پرفیکٹ صفات اور قابل تعریف کاموں کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کے لیے ہر حال میں رحمت اور نعمت ہی ہے، اسی لیے ہمیں ہر حال میں حمد و شکر کرنا سکھایا گیا۔ اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے انتظام میں موجود ہے۔ تھرو آؤٹ ہیومینٹی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد ایک رسول بھیجتے رہے، انسانوں پر اپنی رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ہدایت کا اور درست رستے کی نالج دیتے رہے۔ اور الرحمن الرحیم سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا نزول، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جو سارے جہانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، رہتی دنیا تک رحمت ہی رحمت ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت حریص ہیں ان کی بھلائی کے لیے، اور بہت شفقت فرمانے والے اور بہت مہربان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکسلنس لیول آف ہیومن بینگ، ایک طرح سے اس کا ماڈل ہے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحیم اور رؤوف اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ صرف رحمت اس انداز میں ہوئی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس نالج کا دروازہ کھولا ہم انسانوں کے لیے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہی ہمسیلف ان کے ذریعے سے یہ سکھایا گیا کہ مہربان ہونا، کمپیشنیٹ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ کمپیشن، وہ مہربانی، وہ رحمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے دلوں میں رکھی ہے، انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے، جانوروں کے دلوں میں رکھی ہے، اور پھر انسان تو چونکہ اشرف مخلوقات ہے تو ہم انسانوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم رحم دل ہوں، ہم مہربان ہوں، ہم کائنڈ ہوں، کیونکہ تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو ڈیولپ کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ انتہائی اہم جذبہ، رحمت کا جذبہ، مہربانی کا جذبہ
نرمی کا جذبہ ہمارے اندر نہ صرف رکھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا. اور آج کی دنیا میں ایک سیلفش دنیا یا ایک انکائنڈ دنیا ہمارے ارد گرد نظر آتی ہے. اور آج سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہیومینٹی کو یا انسانوں کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کمپیشن. وہ کمپیشن اپنے لیے بھی ہو ان کے اور وہ کمپیشن دوسروں کے لیے بھی ہو. یعنی اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے اپنے آپ اپنی ویل بینگ کے لیے ہر طرح کی ویل بینگ کے لیے جس چیز کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے ہر انسان کو یہ کہ ہم اپنے ساتھ کمپیشنیٹ ہوں اور پھر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہوں. تو سیلفش ہونا یا سیلفشنس ایک سکنس ہے اور اس کی میڈیسن کمپیشن ہے. اور اس کمپیشن کو سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کے لیے مومنین کے لیے انتہا درجے کے مشفق رعوف اور رحیم اور پھر انسانوں کے لیے ایکسلنس لیول کا اظہار ہے. ایک ہیومن ماڈل ہے وہ کہ بندہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح رحیم اور کس طرح ان کی کیئر کر سکتا ہے انتہائی جینٹلنس کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹریکشن میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. تو ہم اس کلاس میں کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سیکھ رہے ہیں جو کہ عام طور پر ایک مسلمان کی نظر سے یا اوور آل مسلمانوں کے ذہن سے یا ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے. ہر امت اپنے نبی کی خاص خصوصیت کے تھرو پہچانی جاتی ہے. یا یوں کہیے کہ ہر امت کے اندر ہر فالوور کے اندر جو گروپ ہوتا ہے فالوورز کا وہ ان کے اندر اپنے لیڈر کی ایک جو پرومیننٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ ان کے اندر آتی ہے. مثلاً کرسچنز کے اندر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتہائی نرم تھے. تو آپ تھرو آؤٹ اتنے صدیاں بھی گزر گئی ہیں لیکن آپ کرسچنز کو باقی تمام مذاہب کے لوگوں کی نسبت آپ ان کو بہت نرم پاتے ہیں. اور خاص طور پر کرسچن مشنریز جو ہیں ان کے اندر ایک سافٹنس ایک کائنڈنس ایک ایمپتھی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کو جہاں جہاں وہ اپنی مشنریز کے مشنز لے کر جاتے ہیں وہ دنیا کو ایجوکیشن اور ان کو ہیلتھ پرووائڈ کرتے ہیں یا ان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں ان کے مسائل حل کرتے ہیں ان کی پاورٹی یا ان کے بیکورڈنس کے باوجود. تو یہ نرمی ان کے رسول کے اندر موجود تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور شخصیت میں اوور آل بہت ساری خصوصیات تھیں لیکن ان کے بارے میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنین کے لیے رعوف اور رحیم ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر جو بہت ہی پرومیننٹ بات تھی ان کے انٹریکشنز میں وہ ان کا کمپیشنیٹ ہونا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں سنت شاید دائیں ہاتھ سے پانی پینا یا دائیں پیر کو پہلے انٹر کرنا گھر کے اندر یا پھر اس طرح کے کام جن کو یقیناً وہ بھی سنت ہیں لیکن مزاج اور رویوں کے اعتبار سے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے. تو یہ کلاس بیسیکلی کمپیشن کی کلاس ہے جس کے اندر ہم کمپیشن سیکھ رہے ہیں. اور کمپیشن سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات جو امام بخاری نے رپورٹ کیے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور جس چیپٹر کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے کتاب الادب. آپ کہیں گے ادب کا کمپیشن سے کیا تعلق ہے؟ بہت زیادہ تعلق ہے. بے ادبی بے رحمی ہے رائٹ. اور ادب ایٹیکیٹس ریفائنڈ ہونا سویلائزڈ ہونا اپنے انٹریکشنز میں یہ رحمت ہے یہ کائنڈ ہونا ہے اپنے ساتھ کائنڈ ہونا ہے اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی کائنڈ. لیکن بد اخلاقی بدتمیزی یا برا طریقہ یا برا رویہ یہ انسان کا اپنے ساتھ بے رحم ہونا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی بے رحم ہونا ہے. اور جب بے ادبی ہوتی ہے تو پھر انسان کا نہ اپنے آپ سے تعلق بن پاتا ہے اور نہ دوسروں کے ساتھ تعلق بنتا ہے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان بے سکون ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اوور آل نظر ڈالیں اپنے شہر میں اپنے خاندان میں اپنے ملک میں بحیثیت قوم اور اوور آل مسلمانوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ کو لوگ بے سکون نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر جو جذبہ رحمت تھا انہوں نے اس کو دبا دیا یا انہوں نے اس جذبہ رحمت کی مینیفیسٹیشن نہیں سیکھی ادب آداب کی صورت میں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے تو پھر بھی ایک جو تربیت والدین کرتے تھے اس کے اندر ادب آداب رکھتے تھے. اب تو
ادب آداب یعنی انسان اتنا بے رحم ہوا کہ اس کو لگا کہ ادب آداب جو ہے وہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے، اور جتنا آپ بے ادب ہیں اور جتنے آپ بدتمیز ہیں اتنے ہی آپ کول بھی ہیں اور اتنے آپ نیچرل بھی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، نیچر میری اور آپ کی، ہر انسان کی نیچر میں کمپیشن رکھی گئی ہے اور بہت زیادہ رکھی گئی ہے، لیکن چونکہ ہماری تربیت جو ہے وہ بے رحمی پہ ہے، والدین کی جو تربیت ہے وہ اس کے اندر اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ بچوں کو اپنے کمپیشنیٹ بنائیں، ان کو ادب آداب سکھائیں، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے کے، ڈریس اپ ہونے کے، اور پھر انٹریکشن کے، کہ کس طریقے سے کلوزسٹ لوگوں کے ساتھ جب انٹریکٹ آپ کریں گے تو آپ کے ادب آداب کیا ہونے چاہیے، جب آپ نیبر سے کریں گے تو کیا ہونے چاہیے، ڈس اگریمنٹ ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، کوئی بری بات کر دے تو کیسے ہونا چاہیے، کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ یہ سارے وہ طریقے، یہ ساری وہ تربیت تھی جو کہ موجود ہونی چاہیے تھی والدین اپنے بچوں کی تربیت میں، اور تاکہ وہ اپنی سوسائٹی کو ایسے ایڈلٹس دے سکیں جو کہ کمپیشنیٹ بینگز ہوں۔ رائٹ، تو ہماری ایفرٹ جو ہے اس کلاس کو کرنے کی اور ان احادیث کو ڈسکس کرنے کی آپ کے ساتھ وہ یہی ہے کہ میں خود بھی کمپیشنیٹ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھوں اور آپ لوگ بھی اس کو سیکھیں۔ تو بیسیکلی یہ کلاس عمل کی کلاس ہے، رائٹ، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹریکشنز کے اندر وہ نرمی، وہ رحمت، وہ ایمپتھی دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپنے اعمال میں لے کے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ لیکن ہمارے ارد گرد تو لوگ ایسے رحم دل نہیں ہیں، ایسے ادب آداب والے نہیں ہیں، تو نہ ہو، ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو نہیں پڑھ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم خود ہو جائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ کا عمل ہوگا یا جو بھی آپ پڑھیں آپ شیئر کریں اب ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی آپ کے ساتھ ریپو ہے، اور اس شیئرنگ کے ذریعے سے یہ پاسبلٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہماری مسلمان قوم میں، ہماری پاکستانی قوم میں یہ پریویل کر جائے، یہ ٹرینڈ بن جائے، رائٹ۔ تو اسی نیت کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور ہمیں عمل کی توفیق دیں، آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم جو ٹائٹل پڑھ رہے ہیں وہ باب الحدیث صالح، اچھی سیرت کا بیان، اور ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ اچھا کردار ہونا، آپ کا کیریکٹر اچھا ہو، آپ کا جو رکھ رکھاؤ ہو وہ اچھا ہو، آپ کا ایک بیلنسڈ وے ہو زندگی کا، یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے، یعنی ایسے شخص نے سنت کی بہت زیادہ پیروی کی، رائٹ۔ تو ایک حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، سیکنڈ حدیث انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث ہے 6098 حدیث۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سب سے اچھی ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا پچھلی کتابوں میں ہو، اور سب سے بیسٹ لائف سٹائل، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ویسے تو دیکھا جائے تو تمام انبیاء کے طریقے اور سیرت بہترین ہیں، لیکن ان سب کے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، شخصیت بہترین، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے پرنسپلز جو تھے زندگی گزارنے کے، ریلیشن شپس کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لحاظ سے، ان کے اخلاق بیسٹ، اور پھر وہ سب سے ٹاپ پہ رحمت للعالمین، تبھی وہ رحمت للعالمین بنے کیونکہ انہوں نے دوسروں کو رحمت سکھائی۔ تو یہ مجھے اور آپ کو پرنسپل بنا لینا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل ہماری بہترین ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے ان کی سیرت کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، یا ان کے طریقے کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ابھی ہم کتاب الادب میں کر رہے ہیں۔
نیکسٹ ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ ہے باب الصبر فی الازا. تکلیف یا ایسے وقت میں جب کہ کوئی تکلیف دے، اذیت اور تکلیف دے، اس پر صبر کرنا. ٹھیک ہے. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سورۃ الزمر آیت 10 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بے حد و حساب دیا جائے گا، بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی آیت کے شروع میں سورۃ الزمر کی جو آیت ہے آیت 10، اس کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، اور جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے نیک صلہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو نیکیاں کرے گا اس کے لیے نیکی ہے، اس کے لیے نیک بدلہ ہے. اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر حساب دیا جائے گا. تو خوشخبری ہے بیسیکلی اس آیت میں. اور خوشخبری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو لوگ اس دنیا میں اچھا کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھی اچھے، دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی اچھا. تو کچھ اچھے کام اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ہیں، اور کچھ اچھے کام بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے ہیں، خاص طور پر ان بندوں کے ساتھ جو ہمیں ہمارا حق نہ دیتے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا ہمارے انٹریکشنز میں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیوں نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. رائٹ. اور یہ عام طور پر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، خاص طور پر اپنے خاندان یا رشتے داروں کے حوالے سے. تو ایسی صورت میں ایک انسان جو ہے وہ ونڈر کرتا ہے یا وہ ٹھٹکتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوا یہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا. تو انسان کو سوچنا یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ میرا کیا ہوا کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا، مجھے میرا رب دیکھتا ہے. اور یہی تقویٰ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے رب کے بارے میں شعور رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے. تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک جو ہم کرتے ہیں وہ کس کی خاطر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر. اللہ رب العزت کے بارے میں مائنڈفل ہوتے ہوئے اور اس بات سے اوپر اٹھ کر کہ کوئی ہمیں رسپانس میں اچھا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کسی کے برے رویے کے جواب میں ہمیں صبر کرنا ہے. اور صبر کے متعلق کیا فرما دیا گیا کہ اس کا اجر جو ہے، اس کا جو ریکمپینس ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. دس از سمتھنگ ریئلی بیوٹیفل. تو کسی کی تکلیف پر صبر کرنا یہ دراصل اپنے نفس کے ساتھ آپ کو جہاد کرنا ہوتا ہے. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں رکنے کو. ٹھیک ہے. لوگوں کی اذیت پر رکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اب دل تو کیا چاہ رہا ہے، نفس کیا کہہ رہا ہے کہ عام طور پر جو ایک رسپانس ہوتا ہے، شیطان آ کے کیا کہتا ہے کہ تم ایک کی 10 سناؤ. کسی نے یہ کیا تم اس کو ٹٹ فار ٹیٹ کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. یو سی اسٹف لائک دیٹ. تو اب یہ اس ساری گفتگو کو جو انٹرنل ٹاک ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور دوسروں سے بدلہ لینے یا دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ سب صبر ہے. ٹھیک ہے. اور خواہشات پر کنٹرول کرنا یہ بھی صبر ہے. یعنی حرام سے اپنی خواہش کا تکمیل نہیں کرنی، حرام سے اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کرنی. اسی طرح لوگ ہرٹ کریں تو اس پر صبر کرنا. اور یہ صبر کرنا، یہ جو اخلاق ہے کہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف پر صبر کرنا، یہ انبیاء اور نیک لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اپنے جو دوسرے ہمارے انسان ہیں ان کے برے رویوں پر ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے. کوئی تانا دے، کوئی برا کہے، کوئی مینشن کرے، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے، اور کوئی دھکا دے، فزیکلی بھی ہو جائے، تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جانوروں کے اندر یہ سینس نہیں ہوتا، یہ شعور نہیں ہوتا، یہ فیلنگز نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ بھینس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو کتنی بھی برا بھلا کہیں گے نا کہ تم کالی ہو، تم موٹی ہو، 100 باتیں بھی ایسے کریں گی نا، تو وہ ہرٹ ہوتی ہے؟ وہ ہرٹ نہیں ہوتی. کیا اس کے سینے میں دل ہے، دماغ ہے؟ جی ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان کے پاس بھی دل ہے، دماغ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل اور دماغ میں کیا چیز انکارپوریٹ کر دی ہے جس کی بنا پر انسان باتوں سے بھی اذیت محسوس کرتا ہے یا ہرٹ ہوتا ہے، لوگوں کے جیسچر سے بھی ہم افیکٹ ہوتے ہیں، ہمارے دل پر بوجھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی ایسا اگر ہوتا ہے تو عام طور پر ایک رسپانس یا ریاکشن کیا دیکھا جاتا ہے کہ فوراً ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ صبر نہیں ہے، رائٹ؟ صبر اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کی اس آیت کے اندر صبر اور ایمان ساتھ ساتھ مینشن کیا ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی صبر ہوگا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا یا میں کتنا صبر کروں، یہ مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے جیسے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے، ٹھیک ہے؟ سر کا جسم سے کیا تعلق ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا سر کٹ جائے، پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ سر قلم کرتے تھے، اب جب سر نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا، تو بالکل اسی طریقے سے صبر اگر نہیں رہا تو پھر ایمان بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تبری کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان دل کی معرفت اور زبان کی ڈکلیریشن اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، اور جو شرعی احکام پر عمل کرنے میں صبر سے کام نہیں لیتا وہ مطلق مومن کے نام کا حقدار نہیں ہے، اور شرعی احکام پر عمل کرنے میں صبر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم پر سر ہو، کیونکہ سر کے بغیر جسم مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی صبر یہ کب کب ہوتا ہے؟ ایک تو لوگوں کی جو رویے ہیں ان کی پہنچائی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری پر بھی صبر ہوتا ہے۔ مطلب آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، مثلا نماز کا وقت ہے، آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، کچھ اور کرنے کو، سونے کو چاہ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کو چیک کرنے کو چاہ رہا ہے، یا کوئی ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کو چاہ رہا ہے، یا کچھ اور کام کرنے کو چاہ رہا ہے، تو آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن اب آپ صبر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں نہیں، یہ نماز کا وقت ہے، تو یہ صبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرعی احکام پر جب آپ عمل کرتے ہیں، صبر کی مثال کیسی ہے؟ جیسے جسم پر سر ہو، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے۔ سورۃ العصر بھی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے 4 کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ جس کے بغیر لوگ خسارے میں ہیں، ہے نا؟ اس میں کیا کیا ہے؟ ایمان سب سے پہلے اور سب سے آخری میں صبر ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الذین آمنوا، ایمان سے بات شروع ہو کر صبر پہ ختم ہو گیا۔ تو اذیت پر صبر کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس جو حدیث ہے 6099، حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری اپنے ٹیچر مسدد سے رپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رپورٹ کیا ہے، نیریٹ کیا ہے، وہ ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد او لیس شیء، کوئی شخص یا کوئی چیز نہیں اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، کوئی بھی شخص نہیں جو کہ زیادہ صبر کرے اذیت کے اوپر جو اس نے سنی ہو اللہ کی نسبت، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی نے سنی جانے والی چیزوں میں جو اذیت ہوتی ہے اس پر صبر کیا۔ سب سے زیادہ صبر اللہ کرتے ہیں۔ انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، وَإِنَّهُ لِيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث میں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ سب سے زیادہ صبر تو اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں۔
اور اس کی صبر کی مثال کیسے دی ہے کہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹا قرار دے دیتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ دلانے والی ہے، بہت سخت بات ہے یہ، اتنی سخت بات ہے کہ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی جو مخلوقات ہیں، یہ بات اتنی بری ہے کہ مخلوقات ہی جو ہے وہ اس کے اوپر ختم ہو جائیں، وہ رہ ہی نہ سکیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا صبر کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کو دنیا میں نعمتیں بھی دے رہے ہیں، عافیت بھی دیتے ہیں اور روزی بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فوربیرنس ہے، جو بردباری ہے، وہ بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ اس کافر پر بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ اولاد ایسوسیٹ کرتا ہے۔ مازری کہتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو انتقام سے روک لینا، تو صبر رک جانے کا نتیجہ ہوتا ہے، تو صبر کو اللہ کے حق پر رک جانے پر بولا گیا ہے، رائٹ؟ تو حلم، فوربیرنس، بردباری، برداشت، بیئر کرنا، یہ صفت بھی صبر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہم جانتے ہیں اللہ الحلیم ہے، اللہ تعالیٰ فوربیرنگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ فوربیرنس جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ الواسع ہیں، ہر نام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، ہر ایٹریبیوٹ جو ہے وہ بہت ویسٹ ہے۔ تو اس کی ویسٹنس میں سے ہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی نازیبا ناروا باتیں کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور روزی پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، رائٹ؟ اگلی حدیث ہے حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال سمعت شقیقا یقول قال عبداللہ۔ امام بخاری اپنے ٹیچر عمر بن حفص سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے، وہ عامش سے، عامش کہتے ہیں کہ میں نے شقیق کو کہتے ہوئے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا، اور یہ عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتا کبعد ما کان یقسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹریبیوٹ کیا مال غنیمت یا کچھ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصار میں سے ایک شخص نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، انہا لقسمت ما ارید بها وجہ اللہ، خدا کی قسم یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی کامنٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹریبیوشن پہ۔ اور یہ کیا تھی ڈسٹریبیوشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، اور کچھ لوگوں کو کم دیا تھا، تو جن کو کم ملا یا جن کو نہیں ملا، ان میں سے کسی شخص نے یہ کامنٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ قلت، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یعنی اپنے دل میں کہا کہ اما لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ذکر کروں گا یہ بات کہ ایک شخص اس طرح کہہ رہا تھا۔ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِي فَسَارَرْتُهُ، تو میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فَسَارَرْتُهُ، تو میں نے چپکے سے، سیکریٹلی ان سے یہ ساری بات گوش گزار کر دی۔ فشق ذلك على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتغیر وجهه وغضب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزری اور ان کا چہرہ تبدیل ہو گیا، یعنی جو ایکسپریشنز تھے وہ چینج ہو گئے، وغضب، اور ان کے چہرے سے غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ حتی وددت انی لم اکن اخبرته، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں نے آپ کو یہ خبر نہ دی ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پازیٹیو موڈ میں تھے، ایک اچھی باتیں ہو رہی ہوں گی یقیناً، لیکن ایک نیگیٹو بات آ کے انہوں نے کہہ دی، تو جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔
تو پچھلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف دہ باتوں کی، بندوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ انفیکٹ پچھلے انبیاء بھی کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو یاد کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو بیسیکلی غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو مسلمز جو تھے ان کے دلوں کو کی تعریف کے لیے، یعنی ان کو انکریج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 100 اونٹ عطا کیے۔ تو حاضرین میں سے ایک آدمی نے اعتراض کر دیا، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر بھی لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، تو پھر ہماری باتوں، ہمارے کاموں کے پر تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کوئی اس سے اتنی بڑی بات نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو اپنی رسپیکٹ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ او ہمارے اوپر بات کر دی۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے متعلق بھی لوگ بات کرتے ہیں نازیبا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی نازیبا اور ناروا بات کرتے ہیں، اور پریویس پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا رہا۔ تو اس شخص نے اعتراض کیا کہ یہ تقسیم جو ہوئی ہے یہ فیئر نہیں ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں عدل کا علم بردار کون ہوگا؟ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہے آف کورس۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے کہ ایک شخص کو 5 اونٹ مل رہے ہیں مثلا، ایک کو 100 مل رہے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ عدل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کو برابر دیا جائے، ایک ہی سی چیز دی جائے سب کو، وہ انصاف ہوتا ہے، نصف نصف دینا، ہاف ہاف دینا، رائٹ۔ عدل جو ہے یاد رکھیے انصاف سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور عدل ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو انسان جو چیز جتنی ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس کے اکارڈنگ دینا، ٹھیک ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی 100 ڈیزرو کرتا ہو اور کوئی 2 ڈیزرو کرتا ہو، رائٹ؟ اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اسے جو لوگ پیرنٹس ہیں یقیناً آپ اس کو بہت آرام سے اس مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ بہت مطلب والدین جو ہے وہ ہر دفعہ تمام بچوں کو ایک سی چیز ایک ہی کوانٹٹی کی نہیں دیتے، اور دیکھا جائے تو یہ پاسبل بھی نہیں۔ مثلا ایک گھر میں اگر ایک گروئنگ فیملی ہے تو مثلا ایک پری ٹین بچہ بھی ہے، ایک ٹین ایج بچہ بھی ہے، اور ایک ٹاڈلر بھی ہے مثلا، اب تینوں کی کیا کھانا اگر بنے گا تو ایک سا بنے گا تینوں کا کھانا؟ نہیں، تینوں کی ریکوائرمنٹ مثلا ایک ٹاڈلر کی جو کھانا ہے وہ ایک ٹین ایجر بچے سے مختلف ہوگا، کوانٹٹی، کائنڈ، اسی ٹائمنگز، ہر چیز مختلف ہوگی۔ تو ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دینا، یہ یاد رکھیے عدل ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیچارے چھوٹے بچے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو تو یہ چیز مل رہی ہے اور بڑے بچے کو جو ہے وہ پروٹین والی ڈائٹ، ہائی پروٹین ڈائٹ مل رہی ہے۔ آف کورس بڑے بچے کا جو باڈی ہے وہ اس وقت گرو کر رہا ہے، وہ چھوٹا بھی کر رہا ہے، اس کو بھی ہائی پروٹین ہوگی لیکن اس کی فارم ڈفرینٹ ہوگی۔ تو یاد رکھیے یہ اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا یہ عدل ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ اسی طرح اگر بچے مثلا فیملی کی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا وہ ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کنڈر گارٹن میں پڑھ رہا ہے، ایک پرائمری میں پڑھ رہا ہے اسکول میں، تو تینوں کی فیسیں اور تینوں کے ٹائمنگز پڑھنے کے، اسکول کے، تینوں کی بکس وغیرہ، ان پر اسپینڈنگ جو ہے وہ مختلف ہوگی، ایک سی نہیں ہوگی۔ تو کوئی والدین کو تو یہ نہیں کہتا کہ آپ عدل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے مثلا ایک ایپل ہے اگر، اور آپ کو اپنے 2 بچوں میں دینا ہے، یقیناً آپ ہاف ہاف کر کے دے دیں گے، یہ تو انصاف ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کا ایک بچہ بیمار ہے اور دوسرا بچہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، اگر اس کو ایپل نہیں بھی ملا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو بیمار ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ پورا ہی ایپل کھائے، تو اب اس کو پورا ایپل دینا اور دوسرے کو نہ دینا، یہ عدل ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروفیٹک وزڈم کے تحت اپنے ساتھیوں میں یا مسلمانوں میں جو تقسیم کی تھی وہ عدل پر بیس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو ضرورت ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ساری چیزیں دیکھ کر، تو اب نئے ہونے والے مسلمانوں کو جب بہت نوازا گیا تو آف کورس پھر فوراً یہ آتا ہے کہ اچھا جو لوگ نئے آئے ہیں انہوں نے تو قربانی بھی نہیں کی،
انہوں نے تو اتنی ٹف حالات بھی نہیں دیکھے جیسے پہلے جو مسلمانوں کے لوگ انہوں نے دیکھے تو وہ ڈیزرو کرتے تھے. نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کون لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے تھے. کیونکہ جو لوگ قربانی دے دیتے ہیں، جو لوگ پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو ایک طرح سے سیزنڈ ہو گیا ہے، وہ ان کو اندازہ ہو گیا، ان کی لائلٹیز بھی پتہ چل گئی ہیں. اب ان کے دلوں کو تھامنے کے لیے ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو تھامنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیا کرتے تھے. اور آف کورس ہر انسان کی جو مزاج یا اس کی جو ایک طرح سے نیڈ ہوتی ہے. مثلا ایک شخص آیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں دیں، اور غزوہ حنین کا ہی موقع تھا، کہ پوری وادی بھر گئی. اتنی بکریاں، سوچیں آپ ذرا. تو اس شخص نے جا کر اپنے قبیلے میں سے والوں سے کہا کہ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا 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 دیتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نظروں میں بھانپ لیا کرتے تھے کہ اس کو وہ کسی چیز کے بارے میں لالچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دیا کرتے تھے. ایک تو یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروفیٹک وزڈم کے تحت لوگوں کو کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ ہی ڈسٹریبیوشن کی تھی. اس کے علاوہ ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذیت والی باتیں انبیاء نے بھی سنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی اذیت کا ذکر سورۃ الاحزاب آیت 69 میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. تو اللہ نے انہیں اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور وہ اللہ کے یہاں بہت مرتبے والے تھے. ابن حجر نے موسیٰ علیہ السلام کی اذیت سے متعلق 3 باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو اذیت دیتے تھے اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو شاید لیپرسی ہے، یا ان کی کوئی اسکن ڈیزیز ہے، یا ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے پورے کپڑے نہیں اتارتے تھے. یعنی بہت حیا والے تھے. ایکچولی انبیاء تمام حیا والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قوم نے ان کو کس طریقے سے ایک آکورڈ کرنے کی کوشش کی کہ اوہ ان کے جسم میں یقیناً کوئی عیب ہے، اس لیے یہ نہاتے ہوئے بھی پورے کپڑے یعنی سب کے سامنے وہ نہیں اتارتے تھے. دوسری جس چیز کے متعلق اذیت دی گئی تھی وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی ڈیتھ تھی. اور تیسری جو ذکر کیا ہے وہ قارون کے جو رویہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کے اوپر بہت اذیت ان کو ہوئی تھی. اور قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا جاتا ہے کزن بھی تھا اور بنی اسرائیل سے تھا، لیکن اس کا جو رویہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور جو ایبزرڈ باتیں کہنے والے لوگوں کو کا کوئی نوٹس انہوں نے نہیں لیا. اور ایک اور چیز جو ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی ایسی سچویشن میں پائے کہ ناروا سلوک ہے، تو پھر وہ یاد کر لے انبیاء کو. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیا اور ان کے رسپانس کو یاد کر لیا، تو اس طرح صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتیوں کو یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی مشکل میں ہو تو وہ میری مشکلات کو یاد کر لے، تو اس کے اوپر پھر اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. مثلا اگر کوئی ہمیں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کسی کام پر، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے کے باتیں سنائی گئی. ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انسان یاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آنریبل، ایک مشفق، ایک رحمت والے انسان، جن کا انٹریکشن، جن کا طرز عمل، جن کا رویہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ انتہائی کمپیشن پر بیس تھا، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر سکتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے اس مشکل کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور صبر کی اگزامپل جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بہت زبردست ٹپ ہے، بہت زبردست ایک طرح سے پریکٹیکل وزڈم ہے جو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. پھر نیکسٹ باب ہے باب من لم یواجہ الناس بالعتاب.
یعنی جن لوگوں کے اوپر آپ کو غصہ ہو یا جن کے اوپر غصہ آ رہا ہو تو ان کی طرف رخ نہ کرنا. یعنی غصہ جب آ رہا ہو کچھ لوگوں کے اوپر تو بات اس طرح کی جائے کہ ان کی طرف نہ دیکھا جائے، یا لوگوں کا نام لیے بغیر ایک جنرل ایڈوائس یا جنرل نصیحت کر دی جائے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر ناراض ہوتے تھے تو خطاب کرتے وقت ان کا نام نہیں لیتے تھے. ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے تاکہ جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یا جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیا کی صفت تھی اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ لوگوں کا نام پبلکلی لیے بغیر انہیں نصیحت کر دی جائے، نام لے کر انہیں امبیرس نہ کیا جائے. اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپیشن تھا اس میں یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے. پلیز اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز اوپن نہ ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ بہت خیال اس بات کا رکھ کر اپنے آپ کو جوائن کیا کیجیے، کیونکہ بار بار تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کی ویڈیو کھل جاتی ہے تو وہ ریکارڈنگ میں آ جاتی ہے پھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیادار تھے، وہ لوگوں کو امبیرسمنٹ سے بچاتے تھے. اور یہ بھی کمپیشن کا ایک اینگل ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں تو آپ ان کو امبیرس نہیں کرتے، آپ پھر نام لیے بغیر ایک جنرل وے میں سب کو نصیحت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 6101. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا العامش حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشہ. امام بخاری اپنے ٹیچر عمر بن حفص سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے، وہ عامش سے، وہ مسلم سے، وہ مسروق سے. اور مسروق کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صنع النبی شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، فرخص فیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دی کہ وہ بھی کر لیں. فتنزہ عنہ قوم، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہمیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، انہوں نے کہا آپ لوگ بھی کر لیں، لوگوں کو اجازت دی، رخصت دی اس بات کی. لیکن کچھ لوگوں کو لگا کہ میرے خیال میں نیکی یہ ہے کہ ہم یہ نہ کریں. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت یا اجازت کو اس سے پرہیز کرنا لوگوں نے زیادہ اچھا خیال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فخطب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات کی، ان کو خطبہ دیا. فحمد اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام یتنزعون عن الشیء اصنعه، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اس کام سے پرہیز کرتے ہیں جسے میں نے خود کیا ہے. فواللہ، بس اللہ کی قسم، انی لعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ. فواللہ انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. اب this is something really beautiful. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریویس حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ جاہلوں کی جہالت پر صبر کرتے تھے لوگ. اور ایک اور حدیث بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ بدوی ایک شخص تھا، اس نے چادر زور سے کھینچی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا تھا، ان سے درگزر کرتے تھے. لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے تھے. اگر کوئی غلطی ہوتی تھی، قصور ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے تھے. ان کا نام لیے بغیر جنرلی پبلکلی لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے اور عمومی طور پر ذکر کرتے تھے تاکہ سب لوگ اصلاح کر لیں.
اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ ان کی نرمی یہ تھی کہ وہ برسر عام تشہیر نہ کرتے، نہیں، سب کو اس لیے بتاتے تھے تاکہ اگر کوئی اور ایسی غلطی کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ بعض لوگوں میں تقوی ہوتا ہے اور وہ اس میں غلو کر جاتے ہیں۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ ایگزیجریٹ کرنا، اور جو الاؤڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ اپنے لیے ممنوع کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 3 صحابہ کرام کا واقعہ، جنہوں نے کہا تھا کہ جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا تھا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا تھا کہ میں غالباً اسی طرح کا کوئی انہوں نے وہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی نہیں کروں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دین کی وہ پریکٹیکلٹی ہے، وہ فلیکسیبلٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہو، پھر اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ اب نہیں، میرے خیال میں زیادہ نیکی یہ ہے کہ اس کو اس طرح کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرنے سے بہت ساری الاؤڈ چیزیں بھی لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں صبح جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں، امپیور ہوتا ہوں، مجھے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو کیا میں پہلے غسل کروں پھر روزہ رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں بھی ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہوں، تو روزہ رکھنے کے بعد میں غسل کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو یعنی کیا مطلب تھا کہ پہلے تم روزہ رکھ لو اور اس کے بعد بھی غسل جنابت کر لو۔ تو اس شخص نے کہا آپ ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا تمہاری بنسبت کہ میں تمہاری بنسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل کرنے کے حوالے سے جو ہمیں رخصتیں دیں، جو ہمیں ایز دیں، رائٹ، یا جو ایکسیپشنز دیں، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ نیکی ہے بڑی، بنسبت اس کے کہ انسان اس اجازت کو اویل نہ کرے۔ مثلا سفر میں نماز چھوٹی کر کے پڑھنے کا حکم ہے، لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہماری نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور ہم پوری پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب ادھر آپ کا پوری پڑھنا جو ہے وہ بڑی نیکی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی ہے اس کے اوپر عمل کرنا یہ بڑی نیکی ہے، عین تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سفر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں اب تو سفر آسان ہو گیا، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت دی ہے کسی بات کی تو وہ رخصت اویل کرنا عین تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو رخصت پر عمل کرنا، ایز جو دی گئی ہو، جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہو، اس پر عمل کرنا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین تقویٰ ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنت کی پیروی کرتے چلے جائیں، اور یاد رکھیے اس کا تعلق شکر گزاری سے بھی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، رائٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اور اس دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ کرنے کو کہا، اور بہت مقامات پر ہمارے حالات کے مطابق ہمیں ایک طرح سے ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی کچھ چیزیں دی، آسانی پرووائڈ کی، رائٹ۔ اب جیسے مثلا موضوع پر مسا ہے، جو گھر میں رہتا ہو وہ 24 آورس کے لیے کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہو وہ 3 دن تک کر سکتا ہے، تو بھی آسانی دی نا۔ اب اس کو قبول کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ میرا اور آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ یاد رکھیے عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کا نام ہے، زیادہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں وہ رک جاؤ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، قرآن مجید میں آتا ہے یہ۔ تو جب کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصتیں نہیں لیتا تو بیسیکلی وہ دین کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکر گزار بھی نہیں ہے، کیونکہ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اپنے ہر کام میں یہ دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو رہا ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ اب چاہے انہوں نے اگر کہا ہے کہ ٹریول میں
نماز چھوٹی کر لیں تو چھوٹی کرنا جو ہے وہ دراصل دین پر عمل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، right؟ تو اس حدیث سے بیسیکلی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا ہم وہاں رک جائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہم وہ لے لیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور اسی سلسلے کی اسی ٹاپک کے اندر ایک اور حدیث ہے 6102 حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله هو ابن ابي عتبة مولى انس عن ابي سعيد الخدري. امام بخاری اپنے ٹیچر عبدان سے رپورٹ کرتے ہیں اور اس میں جو صحابی رسول ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے تھے. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو آپ کے چہرے انور سے ہم معلوم کر لیا کرتے تھے. کیا معلوم کر لیا کرتے تھے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے. یعنی حیا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن یہ جو ناگواری یا ڈس لائکنگ ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تبدیل ہونے سے پتہ چل جاتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا میں سے یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نام لے کر پبلکلی ان کو امبیرس نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یا اگر کسی کو عتاب کرنا ہوتا، کسی کو ڈانٹنا ہوتا تو اس کو مینشن کر کے نہیں ڈانٹتے تھے، جنرل ڈانٹ دیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی. تو ٹائٹل تھا کہ جس کے اوپر غصہ ہو آپ اس کو طرف دیکھے بغیر، اس کا نام لیے بغیر آپ جو اصلاح کرنی ہو آپ وہ کر لیں. اور یہی بات ٹیچرز کی سیکھنے کی بھی ہے. آپ میں سے جو لوگ بھی ٹیچ کرتے ہیں ہم سب کے لیے سیکھنے کی ہے کہ اگر کوئی غلطی کسی ایک کی آپ دیکھیں اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو پھر جنرلی بات کی جا سکتی ہے. Now, the next حدیث یا next title کیا ہے؟ باب من اکفر اخاہ بغیر تأویل فہو کما قال. ٹائٹل ہے جو اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے بلا تأویل، بغیر کسی ریزن کے، تو وہ اپنے کہنے کے مطابق خود کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کافر کہنا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے. اور کسی کو ایسے کامنٹ کر دینا کسی کے ایمان اور کفر کے حوالے سے یہ بے رحمی ہے. تو امام بخاری یہ ٹائٹل انہوں نے لکھا ہے اور ان کا وہی موقف ہے یا وہی اوپینین ہے جو عام اہل سنت کا ہے کہ اگر لوگ دیندار ہوں، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، انبیاء کو ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھنے والے ہوں، لیکن عقائد میں، بلیفز میں اگر کچھ سنگین غلطیوں کے مرتکب ہوں، یعنی ان کے اندر عقیدے کی خرابی ہو، اور عقیدے کی یہ خرابی اللہ، رسول، فرشتوں کے انکار کی وجہ سے نہیں ہو بلکہ کسی تعویل کی وجہ سے. جو تعویل کہتے ہیں یعنی انہوں نے کوئی ریزن دیا ہو. مثلا مسلمانوں کے ایک سیکٹ نے اللہ، یا کافی سارے سیکٹس نے اللہ کے ناموں اور صفات میں تعویل کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیویٹڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر لا علمی کی بنا پر، ٹھیک ہے، انکار نہیں کیا انہوں نے لیکن کچھ ڈیویشن ہو گئی ہے. تو ایسے لوگوں کو اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا، نہ ہی کسی کو کافر کہا جائے گا، بلکہ ایسے لوگوں سے روایت لینے میں بھی نرم گوشہ رکھا جائے گا اگر وہ عدالت یعنی فیئر ہوں، امانت والے ہوں، صداقت اور پرہیزگاری میں مشہور ہوں. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کفریہ کلمات کہے گا تو ایسا شخص کو بلا شبہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
تو یہ ٹائٹل ہے کہ جو شخص اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو اگر وہ کافر کہتا ہے تو کہنے والا خود ہی ہو جاتا ہے، اس کو مسئلہ تکفیر کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت سیریس بات ہے، کسی کو آپ ایسے ہی کافر نہیں کہہ سکتے، اور اس میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ احتیاط، انسان اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالے ورنہ اس کے اوپر ہی پڑ جائے گی۔ تو حدیث ہے اس میں 6103، حدثنا محمد و احمد بن سعید قالا، دو نیریٹرز ہیں، دو ٹیچرز ہیں امام بخاری کے، وہ کہتے ہیں حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ چین میں جو صحابی رسول ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے اے کافر، فقد باء به احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ وقال اکرمۃ بن عمار عن یحیی عن عبد اللہ بن یزید سمع ابا سلمہ سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک اور چین ہے جس کا ذکر امام بخاری نے کر دیا ہے۔ تو بیسیکلی جب کوئی کہتا ہے ایک دوسرے کو کہ وہ کافر ہے تو پھر یا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا خود اگر دوسرے کے اندر کوئی کفر والی بات نہیں ہوئی، یا جس کو کہا ہے اگر واقعی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ کفر والا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگی۔ اور اس سلسلے کی دوسری حدیث ہے حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رپورٹ کر رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو کہا اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کسی کو ایسے ہی کافر نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات کہنا ان اینی کیس نقصان دہ ہے۔ کیسے؟ جس کو کافر کہا گیا ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر کہنے والے پر لوٹ آئے گی، رائٹ؟ اور کہنے والا کافر ہو جائے گا، اور اگر نہیں دوسرے والے نے واقعی کچھ کفر کیا ہے تو پھر اس کے اوپر ہو جائے گا۔ تو کسی بھی کلمہ گو کو، جو بات سمجھ میں آ رہی ہوئی ہے کہ کسی بھی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا جا سکتا سمپلی۔ لاسٹ حدیث ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا، چلیں پھر اس کو نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس کی ڈسکشن بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم اس کو یہیں تک کنکلوڈ کرتے ہیں، حدیث 6104 تک ہم نے اس کو رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا خیر کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلى جنة الفردوس۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کا فالوور بنائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت عطا فرمائیے اعلیٰ جنت الخلد میں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔